السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم ہیومن ریسورس پلاننگ کی امپورٹنس اور اس کی نیڈز کو ڈسکس کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی آرگنائزیشن کو اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے پراپر یا افیکٹو ہیومن ریسورس پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ آرگنائزیشنل پلاننگ ٹوٹلی ہیومن ریسورس پلاننگ پہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے، اور اگر ہیومن ریسورس پلاننگ نہ کی جائے تو کوئی بھی آرگنائزیشن اپنے اینڈ ریزلٹس کو افیکٹولی اینڈ ایفیشینٹلی اچیو نہیں کر سکتی۔ Now let's see what is the importance or need of human resource planning. پروڈکٹیو امپلائیز کی آرگنائزیشن کے اندر ریٹینشن ہیومن ریسورس پروفیشنلز یا بزنس ایگزیکیوٹیوز کا بہت بڑا کنسرن ہوتا ہے۔ کوالٹی امپلائیز کو آرگنائزیشن کے اندر ریٹین رکھنا نیو امپلائیز کو ریکریوٹ یا ٹرین کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ وہ امپلائی جو آلریڈی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اس آرگنائزیشن کے کلچر، انوائرمنٹ اور نارمز کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں، اور ان کی ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ پر آرگنائزیشن پہلے ہی کافی خرچ کر چکی ہوتی ہے، اور یہ ہیومن ریسورس پلاننگ ہی ہے جس کی مدد سے پراپر کمپنسیشن پلان کرتے ہیں، جاب سیکیورٹی دی جاتی ہے، اور امپلائی اور مینیجر کے درمیان ٹرسٹ ڈیولپ کرتے ہیں، مطلب جاب سیٹسفیکشنز پرووائڈ کی جاتی ہیں تاکہ امپلائیز کو آرگنائزیشن کے اندر ریٹین رکھا جا سکے۔ ویدر اٹ از سرپلس لیبر اور لیبر شارٹیج، دونوں ہی ڈیفیکٹو پلاننگ یا ایبسنس آف پلاننگ کو ڈپکٹ کرتی ہیں۔ ایسا پرائیویٹ آرگنائزیشنز میں کم ہوتا ہے، لیکن آپ کو پبلک آرگنائزیشن میں زیادہ ملے گا۔ مثلاً آپ پاکستان اسٹیل مل کو اگزامپل کے طور پر دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر ضرورت سے زیادہ امپلائیز کو بھرتی کر لیا گیا تھا، لیکن اب ان کو گولڈن شیک ہینڈ رول کے تحت ریٹائر کیا جا رہا ہے۔ Thus it is better to plan well about employees in advance. ہیومن ریسورس پلاننگ کے تھرو ہی کوئی آرگنائزیشن پراپر نمبر اینڈ ٹائپ آف پرسنلز کی امپلائمنٹ کو انشور کر سکتی ہے۔ مطلب اگر کسی آرگنائزیشن میں ہیومن ریسورس سرپلس میں ہے تو اسے ری ڈپلوائے کیا جائے گا، اور اگر شارٹیج ہے تو نیو امپلائیز کو ریکریوٹ کیا جائے گا۔ بزنس انوائرمنٹ جیسے کہ ٹیکنالوجی، کمپٹیشن، گورنمنٹ گائیڈ لائن، گلوبل مارکیٹ وغیرہ میں چینجز جاب کی نیچر میں بھی چینجز لے کر آتے ہیں۔ مثلاً ان چینجز کے اکارڈنگلی نئی جاب ڈسکرپشن اور جاب اسپیسیفکیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہیومن ریسورس پلاننگ نیو چینجز کی ایڈجسٹمنٹ میں آرگنائزیشن کی ہیلپ کرتی ہے۔ ٹیکنالوجی میں تبدیلی اور پروڈکشن کے لیے نئی ٹیکنیکس کے استعمال کی وجہ سے جو ایگزسٹنگ امپلائیز ہوتے ہیں انہیں ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ٹیکنالوجیکل چینجز کی وجہ سے پروڈکشن میتھڈ چینج ہو جاتے ہیں، اور اس کے اکارڈنگلی مینجمنٹ ٹیکنیکس کو بھی چینج کرنا پڑتا ہے۔ تو ان تمام چینجنگس کو کوپ کرنے کے لیے ہیومن ریسورس پلاننگ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ سکسیشن پلاننگ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں نیو مینیجرز کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے اور ڈیولپ کیا جاتا ہے، جو کہ پرانے مینیجرز کو ریپلیس کریں گے جب وہ ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، جہاں ٹرانسفر کر دیے جاتے ہیں، جہاں کسی دوسری وجہ سے آرگنائزیشن سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے ایگزسٹنگ جو انوینٹری ہوتی ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، جس میں امپلائیز کی اسکلز کو جانچا جاتا ہے اور تمام امپلائیز کے فیوچر پوٹینشیلز کو ایویلیویٹ کیا جاتا ہے، اور پھر جو سکسیشن کے لیے چوز ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ کی جاتی ہے۔ کسی بھی آرگنائزیشن کی افیکٹونیس کے لیے ٹرینڈ اور ایکسپیرینسڈ مینیجرز کی سلیکشن سکسیشن بہت ضروری ہوتی ہے، اور یہ سب تمام مینجمنٹ پوسٹ کی پریزنٹ اینڈ فیوچر ریکوائرمنٹ کی ایکوریٹ
انفارمیشن پر ڈپینڈ کرتا ہے، اور یہ انفارمیشن ہیومن ریسورس پلاننگ ہی پرووائڈ کرتی ہے۔ ہیومن ریسورس پلاننگ آپٹیمم یوٹیلائزیشن آف ہیومن ریسورس کے تھرو کسی بھی آرگنائزیشن میں لیبر کاسٹ کو کم کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے، کیونکہ پراپر پلاننگ کسی ان یوز ریسورس کو آئیڈینٹیفائی کرنے اور ان کی کسی اچھے استعمال میں لانے کے لیے مدد فراہم کرتا ہے۔ ایگزسٹنگ مین پاور کو ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پروگرام کے تھرو فیوچر نیڈز کو فلفل کرنے سے نیو اپوائنٹمنٹ کے ریلیٹڈ لیبر کاسٹ کم ہو جاتی ہے۔ امپلائی ٹرن اوور سے مراد ورکرز کی وہ تعداد ہے جو کہ کسی آرگنائزیشن کو چھوڑتی ہے اور اس کی جگہ نئے امپلائیز کو رکھا جاتا ہے۔ لیبر ٹرن اوور کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے کہ ڈسمسل فرام دا جاب، میریجز، پروموشن، ٹرانسفر وغیرہ، جو کہ کسی بھی آرگنائزیشن میں لیبر کے آنے اور جانے کی کازز ہیں۔ تو اس لیے ہیومن ریسورس پلاننگ بہت ضروری ہے، کیونکہ فریکوینٹ لیبر ٹرن اوور جو کہ کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے ہر لحاظ سے ناگزیر ہوتے ہیں۔ جب کسی آرگنائزیشن کو ایکسپینڈ کیا جاتا ہے یا اس میں ڈائیورسٹیفیکیشن لائی جاتی ہے تو نئی پوسٹ کریٹ ہوتی ہیں، مطلب ہمیں مختلف پوسٹ کے لیے زیادہ امپلائی چاہیے ہوتے ہیں، اور یہ ہیومن ریسورس پلاننگ ہی ہے جس کے تھرو امپلائیز کی ایگزیکٹ ریکوائرمنٹ کا پتہ چلتا ہے اور نیو سچویشن پوسٹ کو فل کیا جاتا ہے۔ کسی بھی آرگنائزیشن کی جو ہوتی ہے مطلب انٹرنیشنل ایکسپینشن اسٹریٹجی، وہ بھی ہیومن ریسورس پلاننگ پر ہی ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک کمپنی اپنی فورن برانچ میں کسی کی پوزیشن کے لیے امپلائیز ہائر کرنا چاہتی ہے تو یہ ہیومن ریسورس پلاننگ ہی ہوگی جو کہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ وہ امپلائی ہوم کنٹری سے ہو، ہوسٹ کنٹری سے ہو یا کسی تھرڈ کنٹری سے۔ ہیومن ریسورس پلاننگ کی ریکروٹمنٹ نیڈز کو ڈٹرمن کرنے کے لیے بہت ضرورت ہوتی ہے، تاکہ ان ایکسپیکٹڈ شارٹیج اور ویسٹیج آف ہیومن ریسورس اور پروموشن فلو میں بلاکیج سے بچا جا سکے۔ کسی بھی آرگنائزیشن میں نئے آنے والے امپلائیز کے لیے ٹریننگ پروگرام ڈیولپ کیے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جب کوئی ٹیکنالوجی چینج ہوتی ہے تو یا پھر جب کوئی پروڈکٹ لائن ڈسکنٹینیو کرتی ہے تو ایگزسٹنگ سٹاف کو بھی ٹریننگ دی جاتی ہے، تاکہ ان امپلائیز کو کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ میں ری ڈپلوائے کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پلان میں یہ بھی آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے کہ کون ٹریننگ دے گا، کتنی دفعہ ٹریننگ دی جائے گی، مطلب کہ ٹریننگ کی فریکوینسی کیا ہوگی، اور اس کے لیے جو بجٹ ایلوکیشن ہے وہ کیسے کی جائے گی۔ کسی بھی ملک میں ویکر سیکشن آف سوسائٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے لیجسلیشنز کی جاتی ہیں۔ مثلا کسی بھی آرگنائزیشن میں ہینڈی کیپڈ پرسنز اور مائنورٹیز کے لیے علیحدہ سے پوسٹ ریزرو کی جاتی ہیں۔ جب بھی ہیومن ریسورس مینیجر فریش کینڈیڈیٹ کی امپلائمنٹ کے بارے میں پلان کرتا ہے تو گورنمنٹ گائیڈ لائنز کو ضرور کنسیڈر کرتا ہے۔